زندگی میں کچھ کرو یا مت کرو، ایک کام ضرور کرو، مخلوق خدا کا دل خوش کرو اور کسی کا دل توڑنے سے پرہیز کرو۔ اللہ کے نزدیک دل توڑنے سے بڑا کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ شرک اور کفر کے بعد سب سے بڑا جرم اگر کوئی ہے وہ دلوں کا توڑنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو معاف کرے گا، دل توڑنے والوں کو معاف نہیں کرے گا۔ آج ہم دلوں کا خیال نہیں کرتے، بلکہ میں نے بہت سے مقامات پر لوگوں کو بتایا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے دل نہ ٹوٹنے پائے، اس کے لیے روزے توڑ دیے کہ دل نہ ٹوٹے۔ مشہور واقعہ ہے، امام حسن البصری کا، سفر میں تھے، ایک بہشتی پانی بیچ رہا تھا، کہتا تھا لوگوں میرا پانی لے لو، میرا پانی لے لو، صبح سے کسی نے میرا پانی لیا نہیں ہے، میں اپنے بچوں کے لیے کیا لے کر کے جاؤں گا۔ حسن بصری نے پیسے دیے، پانی لیا، بیٹھ کر پینا شروع کیا۔ ایک مرید قریب کھڑا تھا، کہا سرکار آپ کا روزہ ہے، آپ کو یاد نہیں؟ فرمایا بیٹا یاد ہے، نفل روزہ تھا توڑ دیا، آج کا روزہ ٹوٹا کل قضا کر لوں گا، لیکن اگر دل ٹوٹ جاتا تو اس کی قضا کب کرتا؟ ٹوٹے ہوئے روزے کی قضا تو ہے، توڑی گئی نماز کی قضا تو ہے، لیکن توڑے ہوئے دل کی قضا کب کی جا سکتی ہے؟ اسی لیے حضور علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی کا دل نہیں توڑا، اور آج بھی وہ کبھی کسی کا دل نہیں، آج بھی دل نہیں توڑتے، اور ہم لوگوں کے دل ہی توڑ رہے ہیں۔ لوگوں جوڑنے کی کوشش کرو، بھائیوں کو جوڑو، بہنوں کو جوڑو، ماں باپ کو جوڑو۔ دو باتیں ہو گئی، عورت کے دو روپ ہو گئے۔ ہاں دل ابھی بھی چاہتا ہے کہ میں بہن کے بارے میں کچھ عرض کروں، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ دو باتیں، اور تیسرا روپ عورت کا ہوتا ہے ماں، سب سے بڑا روپ ہوتا ہے۔ ماں سے بڑا روپ عورت کا کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ ماں وہ ہوتی ہے جس کو خدا نے، دیکھیے بیوی وہ ہوتی ہے جس سے انسان سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، لیکن ماں وہ ہوتی ہے جو اپنی اولاد سے سب سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ اللہ رسول کے بعد اگر کوئی کسی سے سب سے زیادہ پیار کر سکتا ہے تو اس کو ماں کہتے ہیں۔ ماں کا کوئی بدل نہیں، اللہ ایک ہے، اس کی عطا سے ماں ایک ہے۔ ماں میں کوئی شریک نہیں ہے، ماں ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہے، اور باپ بھی صرف ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ یکتائی شان ہے، کسی کے دو باپ کبھی نہیں ہو سکتے، کسی کی دو ماں کبھی نہیں ہو سکتی۔ ہاں پوری دنیا کو آپ ماں کہہ دیں، لیکن ماں صرف ماں ہوتی ہے۔ ماں کہہ سکتے ہیں کسی کو، لیکن کوئی ماں بن نہیں سکتی، اس لیے کہ خدا نے صرف ماں کو ممتا دی ہے، اور جو ممتا ماں کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں۔ مجھے امام اعظم کے دور کا ایک واقعہ یاد آیا، ماں کیا ہوتی ہے، سن لیں ماں کیا۔ آج ہم ماں کو بھی نہیں جانتے، آج کل کے چھوکرے چھوکریاں تو ماں باپ کو کچرا ہی سمجھتے ہیں۔ امام اعظم کے دور میں ایک بڑی شاطر دائی تھی، دائی سمجھتے ہیں؟ جب بچے کی ولادت ہوتی تھی تو آج کل جیسے نرس اور سسٹر بچوں کی ولادت میں سپورٹ کرتی ہیں، ویسے دائیاں ہوتی تھی، وہ گھر گھر جاتی تھی۔ اور تو ایسا ہوا کہ دائی بڑی شاطر دماغ تھی، ایک عورت نے اس کو کہہ رکھا تھا کہ میرے یہاں بیٹیاں ہی پیدا ہوتی ہے، اگر کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہونا تو چوری کر کے میرے گھر چپکے سے پہنچا دینا۔ اس ظالم نے کیا کیا کہ بیٹا چوری کر لیا اور وہاں پہنچا دیا، لیکن اس عورت کو احساس ہوا کہ بھئی بچہ تبدیل ہوا ہے، یہ بیٹی میری نہیں ہے، میرا تو بیٹا ہوا تھا، اور وہ نہ شکل ہے نہ صورت ہے نہ کچھ ہے۔ یہ مقدمہ قاضی کے پاس پہنچا، قاضی سے کہا گیا کہ لڑکا کس کا اور لڑکی کس کی؟ بہت باتیں ہوئی، کوئی نتیجے پہ نہیں آ سکی۔ لوگوں نے کہا امام اعظم کے پاس جاؤ۔ امام اعظم کے پاس آئے، امام اعظم نے کہا لڑکا تمہارا کیا ثبوت ہے؟ کہا میں نے جنم دیا اور پھر یہ، اور جو بھی اس کو کہنا تھا اس نے بھی وہی کہہ دیا۔ امام اعظم نے کہا دیکھو ایسا ہے کہ تمہارا بھی دعویٰ ہے کہ یہ بیٹا میرا ہے، اس کا بھی دعویٰ، دونوں کا دعویٰ بیٹے پر ہے، بیٹی پر کسی کا دعویٰ، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب دو لوگ ایک چیز پر دعویٰ کریں تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو آدھا آدھا کر کے تقسیم کر دیا جائے، تلوار لائی جائے، اس لڑکے کے میں دو ٹکڑے کرتا ہوں،
آدھا تمہیں دیتا ہوں اور آدھا ان کو دے دیتا ہوں۔ تو جس نے بچہ چرایا تھا اس کے چہرے پر کچھ نہیں تھا، لیکن جس کا بچہ چوری ہوا تھا اس نے کہا امام میں سچ کہوں میں اب تک جھوٹ بول رہی تھی، یہ بچہ میرا نہیں ہے، یہ پورا کے پورا اس کو دے دیجئے لیکن اس کے ٹکڑے مت کیجئے۔ توجہ کریں، غور کریں، ماں کیا ہوتی ہے؟ بچے کی جدائی گوارا ہے لیکن اس کی موت گوارا نہیں ہے، بچے کو کسی کے سپرد کرنا گوارا ہے لیکن اس کی موت گوارا نہیں ہے۔ کہا امام میں سچ کہہ رہی ہوں، میری بات پہ یقین کریں، آپ مجھ سے جو چاہے قسم لے لیں، بچہ میرا نہیں ہے، میں اب تک جھوٹ بول رہی تھی، میں نے یہ قصور کیا، اس پر جو سزا بنتی ہے جھوٹ بولنے پہ وہ سزا بھی دے دیں، یہ بچہ اسی کا اس کو دے دیں۔ امام نے مسکرا کے کہا بچہ تو اٹھا کر لے جائے گی، اس لیے کہ یہ کام صرف حقیقی ماں کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتی۔ واہ